بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انسان نقطۂ کمال تک کس طرح پہنچ سکتا ہے، اسی عنوان کے تحت آج دوسرا لیکچر پیش خدمت ہے۔ جس طرح کہ کل گزشتہ لیکچر میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ انسان اپنے نقطۂ کمال تک اپنے مجردات کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ قدرت نے بہت سارے مجردات انسان کو عطا کیے ہیں، تو اس سلسلہ میں آج ہم اس پہلے نقطے کا ذکر کریں گے جو انسان کو کمال تک لے جاتا ہے، اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بنا کر بھیجا، اور وہ ہے اخلاق۔ اخلاق انسانی محاسن میں سب سے خوبصورت عطا ہے اللہ پاک کی۔ یہ جو درجہ بندی ہے کہ پہلے نمبر پہ اخلاق، دوسرے پہ علم، یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے، میری کیلکولیشن ہے، اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے کہ درجہ بندی میں اخلاق نہیں علم پہلے آتا ہے۔ بہرحال میں اپنا خیال آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ اخلاق ایک ایسا حسن ہے انسانی شخصیت کا، یہ ایک ایسا وصف ہے انسانی شخصیت کا کہ جو انسان کو کمال تک لے جانے میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے میرے خیال۔ اب سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا ویورز کہ اخلاق ہے کیا۔ عموماً جو اخلاق کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ میٹھے بول سے بات کرنا اخلاق ہے، اچھے انداز سے بات کرنا اخلاق ہے، کسی کے ساتھ اٹھ کر ملنا اخلاق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کی اخلاقیات کو مزید بہتر کرتی ہیں، لیکن اخلاق صحیح اگر آپ اس کو دیکھیں تو انسانی شخصیت میں اس کی مختلف اوصاف میں توازن قائم کرنے کا نام اخلاق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی شخصیت میں جو جو اوصاف رکھے ہیں اور جو جو مجردات ہیں انسان کی، تمام وہ اشیاء، تمام وہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں اور جو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم انہیں مجردات کہتے ہیں، ان کے درمیان توازن قائم کرنے کا نام اخلاق ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک شروع میں ہی چھوٹی سی مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسانی زندگی کا، انسانی شخصیت کا ایک وصف شجاعت ہے، بہت اہم وصف ہے، شجاعت، بہادری۔ اب اگر آپ اسے دیکھیے کہ اگر اس میں توازن موجود نہ ہو، بیلنس نہ ہو شجاعت میں، اور یہ اپنی حدود سے تجاوز کر جائے، تو یہ وصف نہیں رہے گا، یہ ایک خامی بن جائے گی۔ آپ نے شیر کو دیکھا، شیر بظاہر بہت بہادر ہے، بڑے بڑے خطرات میں بڑے بڑے بھاری جانوروں پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، لیکن آپ اسے شجاع نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں یہ، جب اس کی یہی خوبی جو انسان کو شجاعت عطا کرتی ہے، یہ جب شیر کے اندر ہم نے دیکھی اور یہ دیکھا کہ وہ اپنی حد سے تجاوز کر گئی، تو اسے ہم پھر درندگی کا نام دے دیتے ہیں۔ یہی خوبی، یہ درندگی بن جاتی ہے۔ چنگیز خان کو آپ نے دیکھا، یا تاریخ بھری پڑی ہے، جنہوں نے اس شجاعت، اپنی شجاعت کی صلاحیت کو یا اس خوبی کو یا اس مجرد کو اپنی حد سے بڑھنے دیا، وہ شجاعت نہ رہی، وہ درندگی بن گئی۔ تو انسانی اوصاف کو توازن میں رکھنے کا نام اخلاق ہے۔ اپنی شخصیت کے مختلف اوصاف کو، مختلف کیریکٹرسٹکس کو، مختلف کوالٹیز کو توازن میں رکھنے کا نام اخلاق ہے۔
اب ایک فارسی کی جو ہے وہ لائن ہے جو میں کوٹ کر رہا ہوں اخلاق کی ڈیفینیشن کے سلسلہ میں کہ حدود ہر شے نگاہ داشتن، حدود ہر شے نگاہ داشتن، کہ آپ ہر چیز کی حد پہ نگاہ رکھیں، جہاں جہاں حد کراس کر جائے گی وہاں وہاں اخلاقیات یا ادب ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا سکے گا۔ تو آپ کو ہر اپنی خوبی کو، اپنی شخصیت کے ہر وصف کو توازن عطا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سخاوت ایک بہت بڑا انسانی وصف ہے نا۔ اب سخاوت اگر اس میں توازن نہیں رہتا اور وہ حد سے بڑھتا ہے تو اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اتنی سخاوت نہ کیجیے جو آپ کو کلاش کر دے۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور پھر سخاوت کیجیے تاکہ اس میں بھی توازن قائم رہے۔ یوں آپ کے مختلف اوصاف میں توازن قائم ہونے کا نام اخلاق ہے۔ اب یہ کیوں ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اخلاق بنیادی طور پر ہمارے دوسروں کے ساتھ رویے کا بھی نام ہے۔ ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ کیا ہے، ہماری معاشرت کیسی ہے، ہماری ملنساری کیسی ہے دوسروں کے ساتھ۔ اور اس سلسلہ میں ہم جب یہ تعین کریں گے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہوگا تو ہمیں خود کو میزان بنانا پڑے گا۔ ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو میزان بنا کر دوسروں کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں گے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اب اگر ہماری اپنی ہی شخصیت عدم توازن کا شکار ہوگی یا اس میں توازن موجود نہیں ہوگا یا ہماری مختلف اوصاف میں انتشار ہوگا تو ہم دوسروں کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہوئے اخلاقیات کے یا ان تقاضوں کو وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھ سکیں گے جن کا اخلاقیات تقاضا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ اپنے دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ اب ہم اپنے لیے پرفیکٹ چیز تبھی وہ پسند کر سکیں گے نا اگر ہمارے اپنے اندر توازن موجود ہے۔ اب اگر ہماری اپنی ہی شخصیت میں تضادات ہوں گے، توازن موجود نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنے لیے بھی وہی چیز پسند کریں گے جو ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنے گی، اور یوں ہم معاشرے میں بھی اسی چیز کو آگے لے کے چلیں گے اپنے دوست احباب کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ان کے لیے مشکل کا باعث بنے گی۔ لہٰذا میں جو اخلاقیات کی آپ کے سامنے ایک پکچر رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو معیار بنائے، اپنے آپ کو میزان بنائے، اور اپنے آپ کو میزان اسی صورت میں بنا سکتا ہے جب اس کی اپنی شخصیت میں کوئی تضاد نہ ہو یا بہت کم تضادات ہو۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی کی شخصیت تضادات سے بالکل خالی ہو۔ اب اس سلسلہ میں کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ دوسرے اس کا احترام کریں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ اخلاقیات کا ایک اعلیٰ ترین تصویر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی کہ ہم اگر اپنے لیے دوسروں کے دلوں میں احترام ڈھونڈتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی شخصیت میں وہ چیز تلاش کر رہے ہیں جو صرف ہمیں دکھائی دیتی ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو دکھائی نہ دیتی ہو۔ یوں ہم عدم توازن کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرت ہمارے سامنے رکھی ہے وہ بے مثال ہے، اور وہ ہماری اخلاقیات پر ہی بیس کرتی ہے، اخلاقیات پر اس کی بنیاد ہے کہ ہماری اخلاق دوسروں کے ساتھ کیسے ہیں۔ یعنی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ جب کسی کے سلام کا جواب دیں
تو آپ کا جواب سلام لینے والے کے انداز سے زیادہ بہتر اور خوبصورت ہونا چاہیے. اب یہ جو چیز ہے، اب آپ اپنے اخلاق کو اگر اس لیول پہ لے جائیں گے، یہ بہت بنیادی چیز ہے. صرف ہم سلام کا جواب اپنے مخاطب کے سلام سے بہتر انداز میں دینے لگ جائیں تو دیکھیے پہلی ہی لفظ کا جو تبادلہ ہوتا ہے دو انسانوں کے درمیان، وہ سلام ہوتا ہے. اور اگر سلام میں ہی ہم ایک دوسرے کے دل میں اپنا گھر کر جائیں گے تو آنے والے جو ہمارے معاملات ہوں گے دوسروں کے ساتھ، وہ پھر احسن انداز میں چلیں گے. آپ ویورز یہ دیکھیے کہ انسان کی جو شخصیت ہے وہ، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا، کہ وہ ایک سمندر کی طرح ہے. وہ بڑی بھرپور ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بے انداز اور بے پناہ مجردات رکھے ہیں. کہیں بہادری کا پہلو ہے، کہیں سخاوت کا پہلو ہے، کہیں ضبط نفس کا پہلو ہے. اب ہم ایک تو ہر الگ الگ وصف میں توازن قائم کرنا ضروری ہے. ایک ان کا آپس میں جو ہمارے اوصاف ہیں ان کے درمیان بھی توازن قائم رکھنا ضروری ہے. مثلا اگر ہم ایک ضبط نفس ہے ہمارا، ضبط نفس میں سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے نفس کے تقاضوں کو توازن میں رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم شادی میں جا رہے ہیں، شادی میں کھانا ہمارے سامنے آتا ہے. وہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے اپنے آپ کو کتنا قابو میں رکھ سکتے ہیں، توازن میں رکھ سکتے ہیں. اگر ہم وہاں اپنا توازن توڑ دیں اور حد کو توڑ دیں، جیسے حدود ہر شے نگاہ داشتن، تو ہم اس حد پہ نگاہ نہیں رکھیں گے اور ہم انسان کی شرف کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک جانور کی طرح کھانا شروع کر دیں گے اور اپنے نفس کی جو برداشت ہے یا ضبط نفس ہے اس کو چھوڑ دیں گے، تو آپ دیکھ لیجئے یہیں پہ ہمارے اخلاق کا تیا پانچا ہو جائے. لہٰذا اخلاقیات پر آپ اپنی جو شخصیت ہے، اور اس کا روز بروز ہمیں اس کا احاطہ اور اس کا ہمیں حساب کرنا ہوگا کہ جو میں نے آج کام کیے ہیں صبح سے شام تک، ان کا حساب اگر ہم شام میں کر لیا کریں تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جایا کرے گا کہ میری شخصیت کے کس پہلو میں توازن ٹوٹا، کہاں جا کے حد ٹوٹی، کہاں جا کے اخلاقیات کے تقاضے خراب ہوئے. اگر ہم روز یہ ایک اپنی عادت بنا لیں تو یہ چیز ہماری شخصیت میں حسن اور خوبصورتی پیدا کر دے گی. یوں ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو ہماری شخصیت میں خوبیاں ہیں ان کو ہم بہتر انداز میں اپنے طور پر ان کا اظہار کر سکیں گے. ہماری شخصیت کا بہتر اظہار ہوگا لوگوں تک. اب جس طرح کے سے یہ عمومی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے مخاطب کو اس نام سے پکاریے جس نام میں جو نام اسے اچھا لگتا ہے، جو نام اسے پسند ہے. ہم عموماً اس بات کو بھی بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. اب اگر ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم اس نام سے پکاریں اپنے مخاطب کو جو اسے اچھا لگتا ہے، تو ہمارا تو کچھ نہیں جائے گا، ہماری اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائیں گے. یہ سارے وہ معاملات ہیں جو دوسروں کے ساتھ. اب آپ یہ دیکھ لیجئے، اب ہم دوسروں کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں ان کی عدم موجودگی میں، پھر اپنے آپ کو ہم اگر میزان بنائیں یہاں پہ بھی کہ وہ دوسروں کے بارے میں گفتگو کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو ہم دوسروں کے بارے میں بھی گفتگو محتاط انداز میں کریں گے، کیونکہ ہم نہیں پسند کرتے کہ ہماری کوئی غیبت کرے، ہماری عدم موجودگی میں ہمارے خامیاں بیان کرنے لگے. یوں ہم پھر دوسروں کی بھی نہیں کریں گے. اور ہم یہ قرآن پاک کی بڑی ہے کہ یہ جو آپ دوسروں کی عدم موجودگی میں ان کی برائی کرتے ہیں یہ ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. تو ہم اخلاقیات کے چیزوں کا خیال رکھیں، تمام اخلاقیات کو ذہن میں رکھیں تاکہ ہماری شخصیت میں دن بدن بہتری آئے. اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے. وما علینا الا